اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پاسی دے توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ صرف ایک سطر عربی کی، صرف ایک سطر چیلنج کرتا ہوں۔ کتابوں میں ہر بات لکھی آتی ہے لیکن ہمیشہ علم والے کا کام ہے کہ اس سے چننا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ایمان سے کہتا ہوں یہ ثاقب رضا میرے سامنے بیٹھ کر صرف ایک سطر پڑھ دے میں سارا کچھ چھوڑ دوں۔ عالم کا کام کیا ہے؟ چننا۔ ہر بات کو پڑھ کر سنانے والا عالم نہیں ہوتا، عالم وہ ہوتا ہے جو غلط اور صحیح میں فرق سمجھتا ہو، اس کو عالم سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے جو غلط کو پڑھتا رہے اور صحیح کو بھی پڑھتا رہے، غلط کو بھی اٹھاتا رہے صحیح کو بھی اٹھاتا رہے، ہر طرح کا ملبہ لوگوں کے سامنے ڈالتا رہے، ایسے بڑوے کو عالم نہیں کہتے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو تمیز رکھتا ہو یہ غلط لکھا ہوا ہے یہ صحیح۔ حافظ ابن عساکر اس سے نقل کر رہے ہیں اور ان لوگوں کا کام ہوتا ہے، اس کا شعور یہ لوگ نہیں رکھتے کہ یہ حضرات سند ذکر کرتے ہیں، اصل بندے کا نام سارا کچھ سند ذکر کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ ہمارا کام تھا صرف نقل کرنا، اب تمہارا کام ہے اس میں تمیز کرنا، سند کو دیکھنا کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے، سند اس کی صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ اگلے پر ہے۔ جیسے تاریخ تبری والے ہیں، انہوں نے صاف شروع میں لکھ دیا، انہوں نے کہا بھائی میں سب کچھ مواد ڈال رہا ہوں اپنی کتاب میں لیکن اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، یہ ذمہ دار تم ہو، میں لکھ رہا ہوں تمیز تم نے کرنی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں ملعونوں بتاؤ تو صحیح اتنا اندھے بن گئے ہو، حضرت معاویہ کے بیٹے کو شرابی کہہ کر یزید کو پلید پلید کہتے ہو اور اس شرابی کو امام کہہ کر حضرت معاویہ کے گھر والے پاک کر بکواس کر رہے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوى صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا موضوع ہے یزید کے والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ثاقب رضا المعروف مصطفی گجراں بالوی اور اس جیسے جاہلوں کا رد۔ آپ لوگوں کے مذہب کو یعنی مذہب اہل سنت کو اہل بیت کے متعلق غلو اور جہالت والوں نے نقصان پہنچایا۔ اہل بیت کرام کے متعلق حد سے بڑھ کر رافضیوں کی طرح عقیدہ رکھنا اور پھر علم سے جاہل ہونا، علم سے بے خبر، علم سے فارغ ہونے، ایسے لوگوں نے تمہارے مذہب کو نقصان دیا ہے۔ اب یہ ثاقب رضا جو ہے نا، یہ درس نظامی کو جانتا ہی نہیں یہ کیا چیز ہے، علوم عربیہ سے اس کی کوئی واقفیت نہیں ہے، اردو خواں ہے، کتابیں ادھر ادھر سے پڑھ کر اردو کے قصے جھوٹے سچے ذہن میں رکھ کر بیان کر دیتا ہے، جس طرح کہ وہ ریونڈ والوں کے پاس ہے طارق جمیل، بالکل یہ ہم پلہ اور مساوی ہیں۔ اور سب یہ گولی والے جو لوگ ہیں نا، گولی والے بموں والے، یہ ان کے نوکر اور غلام لوگ ہیں۔ اس شخص کا میں نے خود بیان سنا ہے، اس میں کہہ رہا ہے جس پہ پوری تاریخ کی گواہیاں ہیں کہ وہ شرابی تھا، وہ بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا، اس کی پرورش ایک عیسائی قبیلے میں ہوئی، اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جا کے ایک قبائلی علاقے میں اپنی ماں محسون کے ساتھ اپنے نانا بہدل کی تربیت کے اندر اس نے شب و روز گزارے ہیں اور پروان چڑھایا ہے۔ تو یہ اس کی گود میں پلا ہے تو یہ کیا بنتا؟ دوسری طرف تو وہ لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود شریف میں پلے ہیں اور یہ عیسائیوں کی گود میں، کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب یہ لوگ نا، یہ بھڑوے پتہ کیوں ایسا کرتے ہیں، ایسا اہل بیت کو فوراً ساتھ کیوں رکھ لیتے ہیں؟ تاکہ عوام کے لیے دوسرے طبقے کی گستاخی، تنقیص، توہین وہ بالکل برداشت ہو جائے اور بری نہ لگے۔ بھئی اہل بیت کے مقابلے میں کچھ یہ اسی طرح کا عمل ہے اور شر ہے جس طرح کے وہابی لوگ
انبیاء اور اولیاء کی توہین کرنا چاہیں تو خدا کو مقابلے میں رکھ لیتے ہیں. اب خدا کو جب مقابلے میں رکھا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو چوڑے چمار سے بھی بدتر ہے خدا کے سامنے. وہ لعنت پوے تم پر، یہ کہیں نہیں آیا کہ خدا کے مقابلے میں خدا کے معظم بندوں کو چوڑے چمار کہنا شروع کر دو. اللہ تعالی اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں دکھا کر پھر کہتا ہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، کہ موسیٰ میری بارگاہ میں بڑی وجاہت اور شان والا ہے. دیکھو قرآن کچھ کہہ رہا ہے لیکن وہ اپنا ایک خبیث فرضی ماحول بناتے ہیں. اس ماحول میں خدا اور خدا کے بندوں کو مقابلے میں رکھ لیتے ہیں. وہ خدا اور خدا کے بندے مقابلے میں نہیں ہوتے. خبیث و شرم کرو. اسی طرح اہل بیت اور بنو امیہ یہ کوئی مقابلے میں نہیں ہے. جو مسائل ہیں وہ اس حد تک ہیں ہی نہیں کہ دین تک پہنچے. باقی کون سی برادری ہے جن کے درمیان آپس میں جھگڑے اختلافات سب کچھ ہوتے ہیں؟ کیا سجدوں میں نہیں ہیں آپ؟ دیکھو تو صحیح، قتل غارت سب کچھ کرتے ہیں. غرض ہے کہ جب میں نے یہ سنا نا میں تو آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ میں تو جانتا تھا اللہ کے فضل سے. اب میں آج حقائق آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں جن سے دنیا بے خبر ہے. بس چند لوگ ہی ایسے حقائق سے واقف ہوں گے کہ جو بہت زیادہ علم کے ساتھ وابستگی اور تعلق رکھتے ہیں. تمہارے ایرے غیرے جو ہے نا یہ تو بالکل فارغ ہے. ان کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ تمہاری جماعت پارٹیوں کے جو قائدین ہیں نا یہ فارغ ہے. ان کو صرف ایجنسیوں نے مقتدا پیشوا اور رہبر بنا دیا ہے، باقی کچھ نہیں ہے. حضرت بی بی میسون بنت بہدل رضی اللہ تعالی عنہا، اب جب اللہ اکبر و کبیرہ آگے ان کی شان سنیں گے، ان کے قبیلے کی شان سنیں گے، اور وہ بھی پھر رسول اکرم کی زبان شریف سے، تو حیران ہو جائیں گے. یہ بی بی پاک میسون سین کے ساتھ، اس لفظ کا معنی ہوتا ہے خوشرو، خوش قامت، یعنی حسین و جمیل اور لمبے حسین قد والا. میسون کو کہتے ہیں، میسون ترجمہ. تو یہ بنو کلب قبیلے کی تھی. کلب، بنو کلب قبیلے کی تھی. عجیب بات، اللہ اکبر، جو شروع میں وہ گجرانوالوی جو ہے اس کی خباثت سے آپ کو میں واقف کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ بی بی پاک اسی قبیلہ مبارک سے ہیں جس قبیلہ مبارک سے سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے محترمہ، زوجہ محترمہ حضرت بی بی رباب ہیں، جو حضرت بی بی سکینہ جن کا صحیح نام ہے سکینہ، اور حضرت عبداللہ جن کو علی اصغر کہا جاتا ہے اور چھوٹے بچے کربلا میں شہید ہوئے، ان دونوں کی اماں جی حضرت بی بی رباب ہیں، اور حضرت بی بی رباب بنو کلب قبیلے کی ہیں جس قبیلے کی حضرت میسون ہے. کتنا ظلم کر رہے ہو امت کے ساتھ، کتنا ظلم کر رہے ہو اہل بیت کے ساتھ، کتنا ظلم کر رہے ہو اہل سنت کے ساتھ. ابھی آگے چل کر بیان کروں گا. 3 بہنیں مبارک تھیں، محیات یا محیات، سلما اور رباب. ایک بیٹی پاک مولا علی نے لی، ایک بیٹی پاک امام حسن نے لی،
ایک بیٹی پاپ رباب حضرت امام حسین نے لی، تو بنو کلب قبیلے کی تھی۔ اس ذلیل کمینے نے تو جس نے بھی یہ بکواس کی ہے اس نے تو عیسائی ثابت کیا نا، معاذ اللہ۔ اب میں عجیب بات دکھاتا ہوں تاریخ ابن عساکر سے، وہ نقل فرما رہے ہیں ابو الحسن دارقطنی کی الافراد سے بواسطہ ابو بکر الخطیب البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث مبارک، توجہ، حدیث مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے ایک معجزے کی حدیث یہ بی بی پاک روایت کرتی ہیں اپنے شوہر حضرت معاویہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تاریخ ابن عساکر میں بی بی پاک کا نسب شریف سارا لکھا ہوا ہے، بہت لمبا۔ میسون بنت بحدل بن انیف بن دلجہ بن قنافہ بن عدی بن زہیر بن حارثہ بن جناب بن امر القیس بن حارثہ بن زہیر بن جناب بن حبل بن عبداللہ بن کنانہ بن بکر بن عوف بن عذرا بن زید اللات بن رفیدہ بن ثور بن کلب الکلبیہ۔ وہ بڑی دور تک لے گئے، اوپر کتنے دادا تک لے گئے کہ متعلق لکھا ہے وَكَانَتْ امْرَأَةً لَبِيبَةً، بہت عقل مند بی بی تھی۔ یہ حافظ ابن عساکر محدث لکھ رہے ہیں، گجرا بھی جاہل نہیں لکھ رہا، جن کی 80 جلدوں میں تاریخ ہے، تاریخ دمشق، وہ امام لکھ رہے ہیں۔ اب وہ حدیث وہ یہاں سند کے ساتھ موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں سَيَكُونُ قَوْمٌ يَنَالُهُمُ الْإِخْصَاءُ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ خسی ہو جائیں گے، تو ان کا خیال رکھنا، یعنی ان کو نہ واجب القتل سمجھنا اور نہ ہی سمجھنا کہ اس سے غیر مسلم ہو گئے اور مسلم معاشرے سے ان کو نکالنا، نہیں، مسلمانوں والا خیال ان کا ضرور رکھنا ہے، اگرچہ وہ ان کا جو کام ہے وہ جرم ہے، کام ان کا حرام ہے، لیکن پھر بھی ان کو اسلام سے نہیں نکالنا۔ اس حدیث مبارک کو، کیونکہ اس میں آپ علیہ السلام نے مستقبل کی خبر دی کہ ایسا ہوگا، تو جو آپ علیہ السلام مستقبل کی خبر دیں تو وہ بن جاتا ہے معجزہ۔ تو یہ آپ کا معجزہ جو ہے نا، اس معجزے کو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الخصائص الکبریٰ جو حضور کے معجزات پر لکھی ہے، اس کے اندر اسی روایت کو، اسی سند کو، بی بی پاک کی ہی روایت کو نقل کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے۔ یہ غیر مسلم اور عیسائیوں کی روایت ہے۔ کتوں کو اتنا پتہ نہیں ہے، کتے تمہیں شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ حدیث کی سند میں کسی کافر کا کیا کام ہے؟ اور پھر یہ بچے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ میں بتا دیتا ہوں، باب و اخبارہ صلی اللہ علیہ وسلم باتخاذ امتہ الخصیان، پورا باب بنایا اور اس کے تحت وہی حدیث لائے جس کی روایت کرنے والی سیدہ میسون بنت بحدل ہیں۔ ان کے شاگرد امام جلال الدین سیوطی کے بہت بڑے سیرت نگار محدث حافظ الحدیث سبل الہدی والرشاد میں محمد بن یوسف صالحی شامی دمشقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھا ہاتھ میں، یہ سیرت کی کتاب ہے 10-12 جلدوں میں۔ تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر وہی اپنے استاد والی بات بعین ہی کر دی۔ الباب الحادی والستون، 61واں باب بنایا تو وہی حدیث نقل کی اور سارا کچھ کیا۔ تو یہ سائنس سے نقل کر رہے ہیں،
اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک، بے شعور سب سے یہی ہمارے امام لوگ تھے. شعور آج پیدا ہوا کسی ڈھگے کو جس کو عربی نہیں آتی. ایمان سے کہتا ہوں یہ ثاقب رضا میرے سامنے بیٹھ کر صرف ایک سطر پڑھ دے میں سارا کچھ چھوڑ دوں گا. صرف ایک سطر عربی کی، صرف ایک سطر. چیلنج کرتا ہوں لوگوں کے سامنے امام، مقتدی، پیشوا، قائد بن کر بیٹھ جانا، یہ مبلغ اعظم ہے فلان. بس ہماری بد نصیبی اس قوم کی، ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ سب سے بڑا امام انگریز ہے، فرنگی، یہودی ہے، اور پھر اس کے نیچے غلام اور ٹٹو اور کتے ہیں. بس وہ امام بنے ہوئے ہیں، قوم چل رہی ہے ان کے پیچھے. بات سمجھے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ صاف نکلا کہ بی بی پاک کا عیسائیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، جبکہ یہ خاندان حضور پاک کی شریعت اور دین کی خدمت میں آیا، اسلام قبول کیا، تو پھر کفر کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب بات سمجھنا ذرا. اللہ اکبر و کبیرہ. بنو کلب، یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ یہ طلاق دے تھی، اور عیسائن والی بات تو اس نے اپنی طرف سے بکواس کی ہے. وہ جو طلاق دے دی حضرت معاویہ نے اور وہ بی بی پاک چلی گئی فلاں، یہ کہاں سے اس نے لی؟ اور کسی اردو لکھنے والے دجال کے بیٹے نے کہاں سے لی وہ میں بتاؤں گا، وہ ساری خدمت بتاؤں گا. عجیب بات ہے انشاءاللہ. توجہ ہے. اب میرے بھائیوں سنو، بنو کلب عرب کا اتنا بڑا قبیلہ ہے، وہ بہت علاقوں میں پھیلا ہوا ہے اور اسلام سے پہلے پھیلا ہوا تھا، حتیٰ کہ مصر تک چلے گئے ادھر ادھر بنو کلب قبیلے والے. اب کسی شاخ کا جو بڑا بنا، اس شاخ کا اس اپنے بڑے کی وجہ سے نیا نام پڑ گیا، نیا نام پڑ گیا، نیا نام. جیسے راجپوت ہیں تو کہتے ہو جی ان کی مختلف ال ہے، وہ فلانے کے ہیں، وہ فلانے کے ہیں، وہ فلانے کے ادھر سے مشہور ہو گیا، وہ ادھر سے مشہور ہو گیا، وہ ادھر سے مشہور ہو گیا. تو بنو کلب قبیلے جو ہے نا اب یہ مشہور ہو گیا ادھر ادھر سے. اللہ اکبر و کبیرہ. اب لمبی کہانی ان کی نہیں سنا سکتا میں، لیکن اتنا سناتا ہوں کہ اس قبیلے کا، اللہ اکبر، وہ ایمان سے کہتا ہوں کیا میں بتاؤں، تم سنتے جاؤ گے تو مست ہوتے جاؤ گے. اس قبیلہ کا سب سے پہلے شخص کا بتاتا ہوں اسلام میں کون آیا. لیکن اتنا ذہن میں رکھو کہ زمانہ جاہلیت جب تھا تو اہل عرب بہت بت پرست لوگ تھے. آپ علیہ السلام کے وڈیرے ادھر ادھر جو بھی تھے خاندان قبائل آپ کے تو کسی نہ کسی رنگ میں ضرور بڑے بنتے ہیں نا، کسی بھی شاخ سے ہوں، کسی نہ کسی دادے میں شریک ہوتے ہیں. یہ بت پرست لوگ تھے. بنو کلب قبیلہ جو ہے نا آگے جا کر ایک شاخ ان کی عیسائی بن گئی. اب ان کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی کہ بت پرستوں سے نکل کر اہل کتاب میں آ گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مشرکوں سے اہل کتاب اچھے شمار ہوتے ہیں، یہ ہمارے اسلام کا پکا مسئلہ ہے. اچھے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے دین میں کافروں کے ساتھ نرمی کا جو حکم دیا ہے
وہ مشرک نہیں ہیں، وہ اہل کتاب ہیں. ان کی ان کے عورتوں کے ساتھ شادی کرنا، ان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص ہے. جو مشرک بت پرست لوگ ہیں ان کی تو کچھ حلال نہیں ہے تمہارے لیے. تو بتائیں. بلکہ یہاں پر یہ بھی بات کرتا چلوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب پہلی وحی اتری تو آپ علیہ السلام جب تشریف لے گئے ایک شخص مبارک کے پاس اور اپنا حال سنایا، اور انہوں نے پھر بتایا کہ یہ ناموس نبوت ہے جو پچھلے نبیوں پر بھی اترتی رہی، یہ وحی ہے. وہ شخص عیسائی تھے، حضرت ورقہ بن نوفل، جو بعد میں مسلمان ہو گئے. یہ شرف ان کو حاصل ہے. خیر، اب پہلے شخص، یہ داخلت النصرانیہ فی قلب بآخرۃ من العصر الجاہلی، قبیلہ قلب کے اندر نصرانیت آ گئی. جو نصرانی بنے، عیسائی بنے، بت پرستی چھوڑ کر، ان میں ایک شخص فرافصہ بن احوص، یہ کون ہے؟ ان کی صاحبزادی محترمہ سیدہ طیبہ نائلہ بنت فرافصہ، جو سیدنا عثمان غنی پاک کے گھر والے زوجہ محترمہ تھے، اور جب آپ شہید ہوئے تھے تو انہی کی انگلیاں مبارک کاٹی گئیں. یہ نائلہ یہ فرافصہ کی بیٹی تھی. بس اس سے آپ اندازہ لگا لو، جس پاک کے گھر میں دو شہزادیاں رسول اکرم کی ہوں تو انہی کے گھر شریف میں جو بی بی پاک آئی ہوں گی وہ کیا شان کی بات ہے. یہ بنو کلب کی تھی، یہ بنو کلب کی تھی، جہاں کی جس قبیلے کی حضرت بی بی محسون تھی، یہ اسی کی. اگلے شخص ہیں امرؤ القیس بن عدی. اللہ اکبر. سننا، ذرا غور کرنا اور تھتھے کا حال دیکھنا کیا بنتا ہے. تھتھا ایکسپریس، تو نے اپنی جہالتیں تو بکھیر لی، اب علم کی طرف سے مار پڑتی، دیکھو کیا ہوتا. بنو کلب قبیلے کے پہلے شخص جو اسلام میں آئے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے شخص وہ حضرت زید بن حارثہ تھے، جن کو رسول اکرم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. وفي صدر الاسلام كان من اول من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم حين بعث مولاه زيد بن حارثة الكلبي الذي كان يقال له زيد بن محمد. زید بن حارثہ بنو کلب قبیلے کے تھے، حضرت بی بی محسون کے قبیلے کے تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے مسلمان، قول موجود ہے، بہت سی روایتیں ہیں، سب سے پہلے مسلمان جنہوں نے حضور کے سامنے اسلام قبول فرمایا وہ حضرت زید بن حارثہ تھے. اب کچھ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر تھے، کچھ کہتے ہیں مولا علی تھے، کچھ کہتے ہیں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ تھی. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا مردوں میں سے، آزاد مردوں میں سے صدیق اکبر پہلے تھے، آزاد بچوں میں سے مولا علی پہلے تھے،
آزاد عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ کبریٰ پہلی تھی، اور غلام بچوں میں سے حضرت زید بن حارثہ پہلے تھے. یہ وہی زید بن حارثہ ہیں جن کے متعلق پوری امت میں یہ مشہور ہے، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے پاک رسول کے محبوب تھے. اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ تھے، اسامہ بن زید. حضور نے ان کو بھی اپنا محبوب بنایا. ان کو کہا جاتا ہے حب بن حب. اللہ اسامہ بن زید حب بن حب. حضور نے کان یعمرہ، آپ علیہ السلام جب حضرت زید بن حارثہ کو کسی لشکر میں بھیجتے تھے تو آپ حضرت زید بن حارثہ کو فوجی دستے کا بڑا اور امیر بناتے تھے. ان کے اندر جو بھی شامل ہوتا تھا اس کو بڑا نہیں بناتے تھے. بتاؤ، آپ نے ایک بار بخاری مسلم کے اندر ہے، آپ علیہ السلام نے ایک بار حضرت اسامہ کو امیر دستہ بنایا. کسی نے اعتراض لگایا، آپ نے فرمایا تم اس کے باپ پر بھی اعتراض کرتے تھے، اس پر بھی کر رہے ہو. مجھے اللہ کی قسم ہے اس کا باپ بھی امیر بننے کے قابل تھا، یہ بھی امیر بننے کے قابل ہے. اللہ کے بخاری مسلم میں ہے. اللہ حضور بخاری مسلم میں ہے بھائی، سنتے تو جاؤ. بنو کلب قبیلہ کیا شان رکھتا ہے. کلب عربی میں کہتے ہیں کتے کو، بڑے بڑے شیر کو، چیتے کو جو جارحیت کرتے ہیں، چیر پھاڑ کرتے ہیں، جن کو درندے کہا جاتا ہے. یہ بنو کلب قبیلہ جو تھا پیچھے بڑا لڑاکا تھا. تو یہ جتنے بڑے ان کے پہلے پیدا ہوئے تھے وہ سب کے نام، کسی کا نام کلب، کسی کا اسد، کسی کا کچھ، وہ ایسے نام رکھتے تھے ہاں جی، تاکہ مخالف ہمارے نام سے ہی خوف زدہ ہو جائے، یار یہ کیا بڑا آ رہا ہے. تو یہ کلب قبیلہ، توجہ ذرا توجہ ہے. یہ وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ بی بی میسون جس قبیلے کی ہیں اس قبیلے کا جو کتا ہے، یہ تھتھے جیسے لاکھوں بیٹھے ہوں تو اس کتے برابر بھی نہیں ہو سکتے. آگے چلو، توجہ ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اگلے شخص سعد بن خولی کلبی، یہ شخص مسلمان ہوئے. سعد بن خولی کلبی یہ مکہ میں رہتے تھے، پھر ہجرت کی، جنگ احد میں شہید ہوئے. اور بھڑوے سنتے تو جاؤ. ان سے کہتا ہوں جو کتے کی طرح بھونک رہے ہیں اور دیکھ نہیں رہے، ہڑکے کتے کی طرح بھونکتے ہیں، دیکھتے نہیں سامنے کون ہے. ناصر کا نام سنے اور دہشت نہ آئے پھر کیا فائدہ بولنے کا بھئی ہمیں. ہاں انشاءاللہ جو جہاں بیٹھا ہوگا اس پر دہشت طاری ہو جائے گی. یہ چشتی کا بیان ہے. وہ بس چپ 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 چپ. دیکھو اللہ کا فضل، اللہ اکبر و کبیرہ. توجہ ہے. سنیے، ہجرت کے بعد کلبی قبیلے کے اور بہت نامور صحابی حضرت دہیا کلبی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں حضور فرماتے ہیں میرے پاس جب بھی جبریل آیا دہیا کلبی کی شکل میں آئے.
اور کتے بخاری مسلم نہیں پڑھی؟ ممبروں پر بیٹھنے کے جذبے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں. عربی کے یتیموں خدا کا خوف کرو. یہ دیکھو دہیا قلبی مشہور بندے ہیں کہ نہیں؟ سچی بتا ان کو کیا کہہ رہے ہو؟ قلبی. کیا کہہ رہے ہو؟ وہ قلب کے ہیں تو قلبی کہہ رہے ہو. بی بی محسون قلبی، وہ بھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. قیصر بادشاہ کے پاس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو خط مبارک لکھا تھا، خط کا قاصد بنا کر حضرت دہیا قلبی کو ہی بھیجا تھا. خدمات دیکھو، توجہ ہے. سن 6 ہجری میں کلب قبیلے کا ایک بڑے اسبغ الف سواد بے غین اسبغ بن عمرو مسلمان ہوئے. ان کے ساتھ اسلم معه ناس کثیرون. بنو کلب کے بہت قبیلے مسلمان، بہت لوگ مسلمان ہوئے. پھر تو وفد کے وفد آنا شروع ہو گئے بنو کلب قبیلے کے مسلمان ہونے کے لیے. اور آپ نے امرؤ القیس بن اسبغ کو بنو کلب قبیلے کا عامل بنایا، نائب بنایا. توجہ، جب حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف فرمانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، جو لوگ تھوڑے اسلام سے منحرف ہوئے، توجہ ذرا، وہ اور تھے بنو کلب قبیلے کے لوگ. اللہ کے فضل سے اسلام سے نہیں پھرے. اللہ اکبر. وكان من الثابتين على الاسلام ايام الردة فالله لمقاتله المسلمين من ثبتوا على الاسلام. توجہ ہے. اور عجیب بات کہ آپ علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے آخری دستہ جو اسلام کے جہاد کے لیے روانہ فرماتے ہیں، اس آخری دستے کے امیر کلب قبیلے کے ایک روشن چراغ حضرت اسامہ بن زید کو بناتے ہیں. دنیا سے جانے لگے. توجہ، تو جس شخص پر اعتماد کر کے جہاد پر بھیجا اپنے صحابہ کو، وہ شخص بھی بنو کلب قبیلے کا ہے. وہ حضور کے بیٹے کا بیٹا ہے، حضور کے بیٹے کا بیٹا ہے. اللہ توجہ ہے، ذرا زور سے کہو. توجہ ذرا. 14 ہجری تھی. کتنا؟ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو سفیان کے بیٹے حضرت معاویہ کے بھائی تھے، وہ دمشق اور شام کے حاکم تھے. انہوں نے پھر حضرت دہیا قلبی کو تدمر ایک قبیلہ تھا، تدمر بنو کلب میں سے، ان پر چڑھائی کے لیے بھیجا. حضرت دہیا کو مصالحت ہو گئی، جنگ نہ ہوئی. دومت الجندل کے لوگ سارے آ گئے. توجہ ہے. اچھا عجیب بات، پھر وہ لوگ دومت الجندل والے، جب یہ فتنہ صفین کھڑا ہوا تو وہ نہ مولا علی کی طرف تھے نہ حضرت معاویہ کی طرف سے تھے. انہوں نے کہا بھائی ہم تو غیر جانبدار رہے. عجیب بات سنو. اہل عرب نے دیکھا نا بنو کلب کو اسلام کی خدمات کرتے ہوئے،
ہر طرف ان کی عزت اور شان کے جھنڈے لہرانے لگے. تو اب اہل عرب جو بھی تھے، چاہے کوئی سید تھا چاہے غیر سید، قریشی جو بھی تھے، کوشش کرتے تھے کہ اس خاندان سے کوئی رشتہ لے لیا جائے. توجہ ذرا، اللہ امالی ثعلب، امالی ثعلب کتاب ہے، امام ثعلب مشہور نحوی ہیں، مورخ بہت بڑے نحوی امام ہیں ثعلب. اب میں سنانے لگا ہوں کہ حضرت بی بی رباب پاک، امام حسین کے گھر والے محترم، ان کے بڑے کون تھے، اسلام میں کس دور میں آئے، اور مولا علی اور امام حسن اور امام حسین نے ان کی شہزادیاں محترمہ سے شادی کیسے کی. اللہ اکبر و کبیرہ. بی بی رباب پاک کے قبیلے کے جو بڑے تھے ان کا نام تھا امرؤ القیس بن عدی. امرؤ القیس بن عدی بن اوس بن جابر بن کعب بن علیم بن حبل بن عبداللہ بن کنانہ بن بکر بن عوف بن عذرہ بن زید اللہ بن رفیدہ بن ثور بن کلب لہو ادراک. انہوں نے زمانہ رسالت پایا. توجہ، حضرت عمر کے دور خلافت میں آتے ہیں. یہ کن کے بڑوں کی بات سنا رہا ہوں؟ بی بی رباب بولو اور بولو امام عالی مقام کے زوجہ محترمہ کے بڑے کی بات سنا. کب مسلمان ہوئے، کب مسلمان ہوئے، کن کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے. کیسے لعنت پڑ جائے گی ان پر جو کہیں عمر کافر تھا، اور کتے کا بچہ تو عمر کے ہاتھ پہ. اسلام قبول کرنے والے ان کی آگے بیٹیاں ہو وہ مولا علی امام حسن حسین کے گھر میں آتی ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ پھر مولا علی اور حسن اور حسین کی اولاد کا کیا بنے گا؟ وہ کتے کا بچہ میراثی کتش ہو. انشاءاللہ سند حسن ہے. عوف بن خارجہ کہتے ہیں واللہ لعند عمر فی خلافته اذ اقبل رجل امحر یتخطى رقاب الناس. میں عمر کی کچہری میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، حضرت عمر کے سامنے کھڑا ہو گیا. خلیفے کو جس طرح سلام کیا جاتا ہے ویسے سلام کیا. آپ پوچھتے ہیں من انت، کون ہے؟ کہتے ہیں امرؤ نصرانی ہوں، میں عیسائی ہوں. اور تھے بی بی میسون کے بڑے کو عیسائی دکھا کر بی بی کو عیسائی ثابت کرتا ہے، تو جو بی بی رباب کے بڑے ہیں ان کو بھی عیسائی دکھا کر بی بی رباب کو بھی عیسائی کہہ دے. تیرے لیے کیا ہے؟ کھوتے کا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا معلوم گندگی کھانا ہے یا حلال پاکیزہ پھول کھانا ہے. وانا امرؤ القیس بن عدی الکلبی، میں امرؤ القیس بن عدی کلبی ہوں. حضرت عمر نے نہ پہچانا، دوسرے بندے نے پہچان کرائی، یہ فلانا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں ما تريد، کیا چاہتے ہو؟ قال اريد الاسلام، میں اسلام چاہتا ہوں. فعرضه علیہ، آپ نے اسلام پیش فرمایا. فقبلہ، مسلمان ہو گیا. ثم دعا له برمح، حضرت عمر نے نیزہ منگایا. کیا منگایا؟ نیزہ منگایا.
نیزہ آپ کے ہاتھ میں تھاما. نیزہ ہمیشہ کندھے کے ساتھ ایسے کھڑا کر کے باندھا جاتا تھا. باندھا اور قبیلہ قزاعہ یہ بھی کلبی تھے، ان کے مسلمانوں کا سردار بنایا. فادبر الشیخ، یہ نیزہ لے کر جب جانے لگے ہم نے پیچھے سے دیکھا، واللواء یہتز علی راسہ، جھنڈا جو ساتھ تھا وہ لہرا رہا تھا. اور فرماتے ہیں مارأیت رجلا لم یصلی صلاۃ امر علی جماعت من المسلمین قبلہ، میں نے ایسا شخص مبارک نہیں دیکھا تھا جس نے نماز تو ایک بھی نہ پڑھی ہو، محض اسلام لایا اور اسلام لانے کی برکت سے ہی مسلمانوں کے قبیلے کا سردار اور مجاہدوں کا امیر بن کے جا رہا ہو. اب وہ جا رہے ہیں، وہ مرد مجاہد، وہ مبارک جس نے صرف اسلام قبول کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی. حضرت عمر خلیفہ دوم نے ان کو بنا دیا پورے بنو قزاعہ قبیلے مجاہدوں مسلمانوں کا امیر. وہ جا رہے ہیں، جب مولا علی اور حسن حسین نے دیکھا کیا شان پا گیا، کیا شان پا گیا. باپ بیٹا اٹھتے ہیں، راستے میں جا کر ملتے ہیں، کہتے ہیں کیا مہربانی کرتے ہو، ہمیں اپنا بیٹا بنا لیتے ہو، رشتے دے دے گئے، میں رسول اللہ کا داماد ہوں، یہ حضور کے نواسے ہیں. انہوں نے کہا حاضر. ایک بیٹی علی آپ کو دے دی، دوسری بیٹی حسن آپ کو دے دی، تیسری بیٹی رباب حسین آپ کو دے دی. توجہ ہے؟ اللہ اکبر. جو مولا علی سے بیعتی، ان کا نام شریف تھا محیات یا محیات، دونوں احتمال. جو امام حسن سے بیعتی ان کا نام شریف تھا سلمى، اور جو امام عالی مقام سے بیعتی وہ امام اعلی مقام تھے. امام عالی مقام سے جو بیعتی تو ان کا نام بی بی رباب، جن کے اسلام کی عظمت کو دیکھ کر اہل بیت کے سردار ہائے 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 رشتہ لینے کے جذبے کے ساتھ معمور ہو گئے، مجبور ہو گئے. وہ قبیلہ کلب سے ہیں جس قبیلے کی بیوی میسون ہے. اب ذرا یہاں پر اگر یہ لطیفہ ڈال دوں نا کہ ان کی اسلام کی عظمت کو دیکھا تو ان سے رشتہ مانگ لیا مولا علی نے، اور پھر آگے ان کی اسلام کی عظمت کو دیکھا تو ان کے کسی رشتہ دار سے، اسی قبیلے سے پھر رشتہ مانگ لیا حضرت معاویہ نے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب بولو تو صحیح یار، اگر رشتہ کریں شاہ علی تو یہ بی بی پاک، یہ گھرانہ اتنا اونچا بن جاتا ہے تمہاری نظر میں. اگر معاویہ لے لیں تو عیسائی بن جاتا ہے. لاکھ لعنت تمہاری سمجھ اور علم پر. الحمدللہ. توجہ ہے؟ انشاءاللہ ان پاکوں کی مولا علی کی روح شریف بھی کہہ رہے ہوگی ہمارے تمام خاندان کو بچا رہا ہے، بہت اچھا کر رہا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. توجہ ہے؟ بولو تو صحیح. اب اس رباب پاک سے، حضرت رباب بی بی پاک رباب سے
حضرت بی بی سکینہ جو مشہور سکینہ ہے لیکن نام صحیح سکینہ ہے، وہ اور حضرت علی اصغر جو امام علی مقام کی گود میں بچے تیر لگنے سے شہید ہوئے تھے، جو مشہور ہے اس طرح سنا رہا ہوں. ان کا نام شریف تھا اصل عبداللہ. علی اصغر لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے. یہ وہ مبارک لوگ ہیں. حضرت بی بی رباب، حضرت بی بی رباب، حضرت سکینہ ان کے شہزادی محترمہ، ان کے ساتھ محبت کے جذبے کے شعر بولے ہیں امام حسین نے. کتاب و نسب قریش، امام ابو عبداللہ المصعب بن عبداللہ بن مصعب الزبیری 156 میں پیدائش ہے، 236 میں وفات ہے. عبداللہ بن زبیر کی لڑی سے ہیں. زبیری کہا جاتا ہے حضور کی پھوپھی مبارک حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام کی اولاد میں سے. اشعار سنو توجہ. وفي الرباب والسكينة يقول الحسين بن علي لعمرك إنني لأحب دارا تضيفها سكينة والرباب أحبهما وأبذل بعد مالي وليس للائم فيها عتاب ولست لهم إن عتبوا مطيعا حياتي أو يغيبني التراب. فرماتے ہیں تیری جان کی قسم میں اس گھر سے بھی محبت رکھتا ہوں جس گھر میں بی بی رباب اور سکینہ رہتی ہے. حسین بولو مرے. ہاں اس بڑوے کے نزدیک یہ عیسائی خاندان کے ساتھ ہے ایسی محبت ہو رہی ہے. میں ان سے محبت کرتا ہوں، مال خرچ کرتا رہوں گا، اور جو مجھے ملامت کرتے ہیں ان کے ساتھ محبت کیوں کرتے ہیں؟ ان کا کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے ملامت کرنے کا. یہ لاکھ ملامت کرتے رہے میں ان کی نہیں مانوں گا. اپنی زندگی میں جب تک مٹی نہ آ پڑے حسین پر، یہ لاکھ مجھے ملامت کر رہے ہیں ان لوگوں سے کیوں محبت کرتے ہو، میں محبت کرتا رہوں. ذرا بولو تو صحیح یار، دیکھو صحیح ہے. میں نے کیا کہا؟ انشاءاللہ العزیز وہ سناؤں گا جو دنیا میں کسی نے سنا ہوگا. سنا ہے تم نے زندگی میں؟ سنا ہے؟ سچی بتانا کیا کیا حقائق چھپائے ہوئے. خیر توجہ ہے کہ نہیں؟ سنو. اسی امرؤ قیس بن عدی، ہاں بلکہ یعنی مطلقاً کلب قبیلے کے لوگوں سے رشتہ لیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے. کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہے. انہی سے حضرت عثمان نے اور بی بی نائلہ، بولو تو صحیح یار، انہی سے علی پاک اور 2 بیٹوں کا سنا چکا ہوں. انہی سے رشتہ لیا اسی عظمت کی وجہ سے حضرت مروان نے، جن کو پتہ نہیں لوگ کیا کچھ کہتے ہیں. ہاں میں اس وجہ سے حضرت مروان کہہ رہا ہوں کہ بخاری شریف میں امام زین العابدین نے حضرت مروان کو حدیث کا استاد بنایا ہے. تو امام زین العابدین کا استاد ہو حدیث میں، تو میں اس کو برا بولوں تو مجھے تو یہ زیب نہیں دیتا. سیدھی ساری بات. ہاں اور اگر کوئی کہتا ہے مجھے اہل بیت کی غیرت ہے تو اس بے غیرت سے کہو میں پوچھتا ہوں کہ کیا غیرت اہل بیت کی امام زین العابدین کو نہیں تھی؟ یار بولو تو صحیح یار. ہاں اس کی وہ حدیث آپ بخاری میں ایک نہیں پتہ نہیں
کتنے مقام پر دیکھ سکتے ہیں. خیر ہے خیر. حضرت معاویہ نے بھی لیا. آگے چلتے ہیں. عجیب بات یہ ہے جو سنانے کی ہے کہ ان لوگوں کے قبیلے سے بڑے بڑے مجاہد نکل کر ادھر ادھر فتوحات کرتے رہے اور فوجی دستوں کے امیر بنتے رہے. یہ سندھ جانتے ہو؟ سندھ جانتے ہو؟ اس سندھ پر حکم بن عوانہ، کیا نام تھا؟ حکم بن عوانہ خلیفہ ہشام کی طرف سے خراسان، یہ افغانستان سارا اور وہ بخارا ادھر تک چلے جاتے ہیں تو اس کو سارے کو خراسان بولتے تھے. یہ ایران بھی اس میں سب اس کو کیا بولتے تھے؟ خراسان. اس کے امیر بنائے گئے اور پھر سندھ کے امیر بنائے گئے اور اسی علاقے میں ان کی شہادت ہوئی اور 400 قبیلہ کلب کے مجاہد ان کے ساتھ شہید ہوئے. عجیب بات یہ ہے کہ تمہارے بڑے بڑے امام حدیث کے اور علوم اس قبیلے سے ہوتے رہے اور ان کی نسلیں چل رہی. دنیا کائنات میں بہت بڑا مشہور امام شمس الدین ذہبی کے استاد، ابن کثیر کے استاد، بڑے بڑے لوگوں کے استاد وہ ہیں یوسف مزی، جن کی کتاب ہے تہذیب الکمال. یہ بھی اسی کلب قبیلے کے ہیں. اندلس مغرب کے علاقے کے مالکی مذہب کے بہت بڑے مفسر امام، دنیا میں مشہور ان کی تفسیر المحرر، اس کے مصنف ابن عطیہ یہ بھی اسی کلب قبیلے کے ہیں. اور مفسر ابن جزئی، یہ جن کے نام بول رہے ہیں ان کی کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں. توجہ ہے؟ او خدا کے بندو، اب تو اندازہ لگا لیا یہ مبارک قبیلہ کیا تھا. کتنی برکتیں اسلام نے ان کو بخشی اور پھر کتنا برکتیں انہوں نے مسلمانوں کو بخشی. ان پر بکواس کی جا رہی ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ آخری پاک مصطفیٰ کی زبان سے سناؤں، وعدہ کیا تھا بخاری مسلم میں ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر یہ حدیث مبارکہ ہیں. حضور نے چند قبیلوں کے نام لے کر فرمایا یہ اعلیٰ ہیں، یہ افضل ہیں، پھر ترتیب کے ساتھ ان کو بیان فرمایا. بخاری مسلم دونوں میں یہ روایات موجود ہیں. آپ علیہ السلام نے انصار قبیلے کی تعریف فرمائی، مزینہ کی تعریف فرمائی، جوہینہ کی تعریف فرمائی، غفار کی تعریف فرمائی، یہ سب قبیلے تھے. اشجع کی تعریف فرمائی. یہ چند کے نام لے کر اب مزینہ جو ہے یہ بھی کلبی ہیں اور جوہینہ بھی کلبی ہیں. وہ ملا خبیث پاک محمد کی زبان جن کی تعریف فرماتی ہے اور افضل قبیلے بیان فرماتی ہے وہ تو کلبی ہے. تو بتا کہاں کا عصبی ہے؟ وہ کلبی ہے، تو کہاں کا نسبی ہے؟ خدا جانے ہندو سے ہے، سکھ سے ہے، کس سے ہے؟ مزینہ اور جوہینہ اگر نہیں جانتا تو بخاری مسلم تو تیرے بس کی بات نہیں. جو کوئی عربی جانتا ہے اس کے پاس چلے جانا، اس کا ترلا کرنا، یار یہ حدیث تو مجھے دکھا دے. اور پھر اللہ کے فضل سے جو ناصر نے بیان کیا، جب یہ سب کچھ سامنے آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اپنے منہ پر دڑل کرنا چاہیے کہ میں کیوں چھیڑ کر بیٹھا ہوں. اور بولو خدا کے بندے کیا کر رہے ہو یار؟
اللہ اکبر. وہی بات. الانصار و مزینہ و جہینہ و غفار و اسجع و من کان من بنی عبداللہ موالد الناس واللہ ورسولہ مولاہم. حضور نے ان قبیلوں کو گنا اور گن کر فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول ان کا آقا اور مولا ہے. اندھی کا بچہ حضور فرمائے میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو یہ روایت یاد رہتی ہے اگرچہ متکلم فی ہے اور یہ جس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے صحیح ہے. تو حضور فرما رہے ہیں اللہ ان قبیلوں کا مولا ہے, رسول مولا ہے اور تو مولا. جی جواب یہاں غزل ہے. اگر صحابی رسول کے گھر والے محترمہ پر زبان کھولنے کی تمہیں اجازت ہے تو یہ جواب یہاں غزل ہے. ناچیز کو بھی تیری خدمت کرنے کی اجازت ہے. اب دنیا فیصلہ کرے گی کون ذلیل ہو رہا ہے اور کون عزت پا رہا ہے. یہ دنیا فیصلہ کرے گی. سنیے میرے بھائیو, تاریخ ابن عساکر میں سیدہ میسون پاک کا عجیب قصہ جو بلاغات ابن عساکر میں سے ہے. فضائل کے باب کے اندر ایسی روایات مقبول ہوتی ہیں. حافظ ابن عساکر جو سنا رہے ہیں, توجہ, یہ کس کو عیسائی ثابت کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. حضرت سیدنا معاویہ پاک گھر میں بیٹھے ہیں. توجہ, ہیجڑا خادم نوکر باہر کا گھر گھس آیا. گھر آیا, بی بی میسون تشریف فرما تھی. فوراً کپڑا اٹھایا اور چہرے پہ ڈال لیا. حضرت معاویہ فرماتے ہیں وہ تو ہیجڑا ہے بیچارہ. آپ فرماتے ہیں کیا عجیب بات کر دی, تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی بندہ ایسا بن جائے تو کیا اس کی وجہ سے شریعت رسول بدل جائے گی؟ بلغنی ان معاویہ دخل علیہا ومعه خدیج الخسی فاستترت منه فقال لها معاویہ ان هذا بمنزلة المرات فعلى ما تسترين منه فقالت له كأنك ترى ان المثلة احلتني مني ما حرم الله عليه. حضرت معاویہ فرماتے ہیں یہ تو عورتوں کی طرح ہے, کیوں چھپ رہی ہو؟ آپ عرض کر دیا ہے آپ کا کیا, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی پیدائش بگاڑ لی, اپنی پیدائش کو بگاڑ لیا تو میرے لیے وہ کچھ حلال ہو جائے گا جس کو اللہ نے حرام کیا. وہ بتا لانتی, یہ تو شریعت رسول کی اتنا پابند ہے, تو نے عیسائی کیسے بھونک دیا؟ شوہر خلیفے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تو عورت کی طرح ہے. پھر خلیفہ وقت اور اپنے شوہر کو یہ جواب دے رہی ہیں, تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں خدا نے جو حرام کیا وہ حلال. تو حرام خدا نے کس کی زبان پر کیا؟ رسول اکرم کی. وہ بولو کس کی زبان پر خدا نے حرام کیا؟ یعنی عورتوں مردوں سے پردہ ضروری کیا اور مردوں کے سامنے آنے کو جائز نہ رکھا. کس نے یہ کس نے حرام کیا بے پردگی کو؟ کس کی زبان پہ حرام کیا؟ بولو کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. کس کی زبان پر؟ تو جو خدا کے حرام کیے ہوئے رسول پاک کی زبان کو مان رہی ہے, ابھی بھی تیرے نزدیک عیسائیت, مجھے تو تیرے عیسائی ہونے میں شک پڑ رہا ہے. اب آتا ہوں
اس نے یہ جو بکواس کی ہے کہ اس کو عربی تو آتی نہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سی تاریخ ہے ابن عساکر اور کہاں ابن درید اور کہاں فلاں فلاں فلاں، کوئی پتہ نہیں. اس نے کسی اردو سے پڑھا، اردو والے نے بھوک مار دی. کتابوں میں ہر بات لکھی آتی ہے، لیکن ہمیشہ علم والے کا کام ہے کہ اس سے چننا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. عالم کا کام کیا ہے؟ چننا. ہر بات کو پڑھ کر سنانے والا عالم نہیں ہوتا. عالم وہ ہوتا ہے جو غلط اور صحیح میں فرق سمجھتا ہو، اس کو عالم سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہے جو غلط کو پڑھتا رہے اور صحیح کو بھی پڑھتا رہے، غلط کو بھی اٹھاتا رہے صحیح کو بھی اٹھاتا رہے، ہر طرح کا ملبہ لوگوں کے سامنے ڈالتا رہے. ایسے بڑوے کو عالم نہیں کہتے. عالم وہ ہوتا ہے جو تمیز رکھتا ہو، یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ صحیح لکھا ہے. ورنہ کتابوں میں تو سب کچھ ہوتا ہے. اب دیکھو اس نے جو بات لکھی ہے، اس نے جو بات کہی ہے طلاق، جھوٹ جھوٹ سراپا جھوٹ جھوٹ سراپا جھوٹ، کوئی طلاق نہیں ہوئی. یہ طلاق کی بات جس نے سب سے پہلے لکھی ہے اس کا نام بتاتا ہوں اور اس کا حال بتاتا ہوں. اس کا نام مشہور ہے دنیا میں، ابن درید. دال رے یہ دال درید، ابن درید. جمہرت اللغہ لغت کی کتاب ہے. لیکن یہ بندہ اس نے لکھا ہے ابن درید نے کہ طلاق دے دی حضرت معاویہ نے، اور یہ لکھا شعر فلاں. حافظ ابن عساکر اس سے نقل کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کا کام ہوتا ہے، اس کا شعور یہ لوگ نہیں رکھتے کہ یہ حضرات سند ذکر کرتے ہیں. اصل بندے کا نام سارا کچھ سند ذکر کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ ہمارا کام تھا صرف نقل کرنا، اب تمہارا کام ہے اس میں تمیز کرنا، سند کو دیکھنا کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے، سند اس کی صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ اگلے پر ہے. جیسے تاریخ تبری والے ہیں، انہوں نے صاف شروع میں لکھ دیا، انہوں نے کہا بھائی میں سب کچھ مواد ڈال رہا ہوں اپنی کتاب میں، لیکن اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، یہ ذمہ دار تم ہو، میں لکھ رہا ہوں، تمیز تم نے کرنی ہے. یار بولو تو صحیح و مرو. اب دیکھو ابن درید کے متعلق اس کا حال بیان کرتے ہوئے دنیا کائنات کے فقہ امام مضبوط ترین جن کی لغت پر اعتماد کیا جاتا ہے اور جن کو فقہ قرار دیا جاتا ہے، امام ازہری تہذیب اللغہ والے، تہذیب اللغہ یہ امام ازہری کی لغت کی کتاب ہے. ابو منصور محمد بن احمد ازہری، ان کی پیدائش ہے 282 میں اور وفات ہے 370 میں. یہ ابن درید کے ہم زمان ہیں، ہم عصر ہیں، ایک ہی دور میں ہوئے ہیں. جو یہ لکھ رہے ہیں حضرت کا حال وہ آپ کو سناتا ہوں، پھر ان کی بات پر بھی دیکھ لینا کیا ہے. بولو تو صحیح یار. تہذیب اللغت کے مقدمہ میں شروع میں امام ازہری نے جو کچھ خود لکھا ہے فرماتے ہیں دخلت یوما علیہ فوجدته سکرانا لا يكاد يستمر لسانه على الكلام من غلبة السكر علیہ. فرماتے ہیں میں ابن درید کے گھر گیا، بیٹھک میں گیا، وہ بیٹھا ہوا تھا، میں جب پہنچا تو نشے میں دھت تھا، جو زبان سے باتیں کر رہا تھا اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میں کیا کہہ رہا. شراب پی کر نشے میں دھت بیٹھا تھا. سکران گجرا والے کے ملنگ، سکران نشے میں دھت بیٹھا تھا. لا يستمر لسانه على الكلام من غلبة السكر. نشہ اتنا تھا
بات بھی نہیں ہو رہی تھی شراب کی وجہ سے. اور میں پوچھتا ہوں ملعونو بتاؤ تو صحیح اتنا اندھے بن گئے ہو. حضرت معاویہ کے بیٹے کو شرابی کہہ کر یزید کو پلید پلید کہتے ہو اور اس شرابی کو امام کہہ کر حضرت معاویہ کے گھر والے پاک کر بکواس کر رہے ہو. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کی کتاب جمارہ دیکھی تو بہت سی لفظ تھے ایسے جن کو بگاڑ کر لکھتا رہا. ارے جب ہوش میں نہیں تھا تو بگاڑ کر ہی لکھنا تھا. بندہ تو نشئی تھا شرابی تھا. اب پتہ چلا ان کی بغیرتی کا ہے. یہ رفظ سے معمور لوگ کیا بلا ہوتے ہیں. ان کو شراب بہت اچھی لگتی ہے جب بری لگتی ہے تو اس وقت جب یزید کی طرف سے ان کے بقول نسبت آئے تو پھر شراب بری ہے. اور اگر یہ کتے خود پیئے تو پھر تو عبادت ہے نا. کتے نشئی کی بکواس اٹھاتے ہو اور اس کو لگاتے ہو حضرت میسون پر. ان کے تمام فضائل، تمام اسلام، تمام عظمتیں سب کچھ گنوا دیا. ایسے لوگوں پر نہیں بھونکتے مگر وہی جن کے نطفے میں فرق ہے. ان کے نطفے میں بڑا ظلم یار. میں حوالہ دے رہا ہوں کوئی غلط ثابت کر کے دکھائے. امام ازہری کسی سے نہیں لے رہے. وہ فرماتے ہیں خود گیا دیکھا تو نشے میں دھت تھا. بے غیرت یہ شرابی تیرا امام بن گیا. کتے ہم شرابیوں کو امام نہیں بناتے. مصطفیٰ کے تقوی کے پیکر لوگوں کو امام بناتے ہیں. پرہیزگاری کے پیکر لوگوں کو امام بناتے ہیں. کھل گئی حقیقت. وہ کسر رہ گئی. اللہ جل شانہ انہی کے در کے کتوں کے صدقے ہماری بخشش فرمائے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل